آج ہر انسان اپنا اپنا پیٹ بھرنے کی جستجو میں ہے۔ کسی کو کسی دوسرے کا خیال تک نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا اپنے رزاق کی رزاقیت پر سے ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارا ایمان اس نشہ کرنے والے سے بھی کمزور ہو گیا ہے جس نے اپنی اس بری عادت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے فریاد کی اور کہا کہ مجھے اس نشہ کرنے کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ جواب ملا کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا، البتہ تجھے کھانا کھلا سکتا ہوں۔ تو نشہ کرنے والے نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے مجھے کھانا کھلانے والا؟ مجھے کھانا کھلانے والا، میرا پیٹ بھرنے والا میرا پروردگار ہے۔ تو وہ چل دیا۔ جب اس بندے نے دیکھا کہ اس نشہ کرنے والے کا ایمان اس قدر مضبوط ہے، وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ نشہ کرنے والا ایک میرج ہال کے پاس سے گزرتا ہے، ایک ویٹر کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، کھانے کی ٹرے، کھانے کا ڈش زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ نشہ کرنے والا وہیں زمین پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ سامنے سے وہی بندہ آ جاتا ہے۔ تو نشہ کرنے والا اسے کہتا ہے کہ میری اور میرے مولا کی، میرے پروردگار کی تھوڑی سی ناراضگی چل رہی ہے، اس وجہ سے اس نے مجھے اس انداز سے کھانا دیا ہے، اور تو دیکھ اس نے اپنے بندے کو پھر بھی بھوکا نہیں مارا، پھر بھی کھانا دے دیا ہے۔ آج ہر انسان اپنے اپنے پیٹ کی جستجو میں ہے۔ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے، حضور نے فرمایا کہ وہ ایماندار ہی نہیں ہے۔ تو آج لاکھوں افراد ایسے ہیں جو اس ماحول سے گزر رہے۔ میر درد نے کیا خوب فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ تو زندگی اگر جینا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے جیے۔ حقیقی لطف دوسروں کے لیے زندگی جینے میں ہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، وہ لوگ جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ کیا خاک جیتے ہیں؟